منصور کا کٹا ہوا سر جب بغداد کے سلطان احمد بن اویس کو پیش کیا گیا تو وہ تیمور کی اس نازیبا حرکت پر فکر مند ہوا۔ وہ جان گیا تھا کہ تیمور اب ایک نہ ایک روز بغداد پر ضرور حملہ آور ہوگا، چونکہ وہ جانتا تھا کہ ماضی میں بھی بار بار مشرقی صحراؤں سے نکل کر تیمور کالی آندھی کی طرح اپنے اطراف کے شہروں پر چاہ گیا تھا اور ہر شہر کو اس نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ بغداد کے سلطان احمد بن اویس کو یہ بھی خطرہ تھا کہ تیمور چونکہ ایران کو مکمل طور پر اپنے سامنے زیر کر چکا تھا، لہٰذا اب اس نے اگر مزید پیش قدمی کی تو بغداد اس کا پہلا ہدف ہوگا۔ لہٰذا اس نے پیش بندی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنے بچاؤ کے لیے اب احمد بن اویس کے پاس دو ہی راستے تھے۔ اول یہ کہ وہ ایک باقاعدہ جرار اور تربیت یافتہ لشکر تیار کرے اور آنے والی جنگوں میں تیمور کو اپنے علاقوں سے مار بگائے، اور دویم یہ کہ وہ اپنے ہمسائے مسلمان بادشاہوں کے ساتھ اتحاد کر کے تیمور کے خلاف ایک مضبوط اور پرقوت محاذ کھڑا کر دے۔ پہلا طریقہ احمد بن یوسف کے لیے ممکن نہ تھا، لہٰذا اس نے دوسرا طریقہ اپنایا۔ اس کے ہمسائے میں دو طاقتور مسلمان سلطان تھے، ایک ترکی کا سلطان بایزید اور دوسرا مصر کا سلطان برقوق۔ ترکی کا سلطان ان دنوں چونکہ یورپ میں عیسائیوں کے خلاف بری طرح برسر پیکار تھا، لہٰذا احمد بن یوسف نے اس بنا پر ترکی کے سلطان بایزید سے رابطہ قائم نہ کیا کہ کہیں اس کے ایسا کرنے سے سلطان کی یورپ کے اندر پیش قدمی رک نہ جائے۔ اس بنا پر بغداد کے سلطان احمد بن اویس نے صرف مصر کے سلطان برقوق سے رابطہ قائم کیا، اور دونوں سلطانوں میں یہ معاہدہ ہوا کہ وہ دونوں مل کر تیمور کا مقابلہ کریں گے، اور ایک ترک سردار جس کا نام قرا یوسف تھا وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہو گیا، کیونکہ ماضی میں تیمور نے اس پر یلغار کر کے اس کے ترکمانوں کو مغرب کی طرف دھکیل دیا تھا۔ اس اتحاد میں صرف مصر کا سلطان برقوق ہی ایسا تھا جو تیمور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتا تھا اور ضرورت کے وقت اس سے مقابلہ کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ نہ صرف مصر کا سلطان تھا بلکہ شام اور فلسطین کے وسیع علاقے بھی اس کے ماتحت تھے۔ سلطان احمد بن اویس ایک وہمی اور شکی مزاج انسان تھا۔ اس نے صرف اس معاہدے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ اس نے اپنی طرف سے اور بہت سی پیش بندیاں بھی کی۔ سب سے پہلے اس نے ایک تیز رفتار شاہ سواروں کا رسالہ اس غرض سے تیار کیا کہ اگر تیمور کے حملوں کے باعث اسے بغداد چھوڑنا بھی پڑے تو وہ اپنے خزانے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصری حدود کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو جائے۔ دوسری احتیاطی تدابیر اس نے یہ کی کہ اپنی اس سرحد پر جو تیمور سے ملتی تھی اور بغداد سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر تھی، اس سرحد پر اس نے اپنے ناظر اور جاسوس مقرر کر دیے، اور ان ناظروں کو نامہ بر کبوتر بھی فراہم کر دیے گئے تھے، اور ان ناظروں کو اس نے ہدایت کر دی تھی کہ تیمور کی طرف سے حملے کے آثار دیکھتی ہی وہ اسے اطلاع کر دیں۔ اس کے علاوہ بغداد کے سلطان احمد بن اویس نے تیمور کے حملوں اور اس کی گرفت و عذاب سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی کشتی بھی تیار کی۔ اس کشتی کا نام اس نے شمس رکھا، اور یہ ہر وقت دریا دجلہ کے کنارے اس مقصد کے تحت کڑی رہتی تھی کہ کسی بھی ناگہانی ضرورت کے وقت سلطان احمد اس میں بیٹھ کر دریا دجلہ کو پار کر سکے۔ اس کے علاوہ دریا دجلہ کی اس پار ہمہ وقت تیز رفتار گھوڑے تیار رہتے تھے تاکہ ضرورت کے وقت سلطان اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان پر سوار ہو کر مصری حدود میں چلا جائے۔ بغداد کا سلطان احمد بن اویس گو ایک شکی مزاج انسان تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ خوب جانتا تھا کہ تیمور ایک اچھا مسلمان اور اسلام سے محبت رکھنے والا انسان نہ تھا، اور اس پر مستزاد یہ کہ نام کے مسلمان ہونے کے باوجود وہ جاہل اور وحشی تاتاریوں جیسا ظالم و سفاک انسان تھا۔ اسی لیے اس نے ساری احتیاطی تدابیر اپنے بچاؤ کے لیے کر ڈالی تھی۔ سلطان احمد بن اویس کے سارے اندازے اور خدشات درست ثابت ہوئے، اس لیے کہ چند ہی دن بعد تیمور نے اپنے لشکر کے ساتھ بغداد کی طرف کوچ کیا تھا۔ بغداد پر حملہ آور ہونے کے لیے تیمور نے اپنے لشکر کی تعداد اپنے اس لشکر سے بھی زیادہ رکھی تھی جس کے ساتھ اس نے ایران کے اندر منصور کی سرکوبی کی تھی۔ اپنے لشکر کی ترتیب تیمور نے کچھ اس طرح رکھی کہ اپنے قلب کو اس نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کا سالار نور الدین اور دوسرے حصے کا سالار تیمور کا بیٹا شاہ رخ تھا۔ میسرہ شہزادہ محمد سلطان اور میمنہ شہزادہ پیر محمد کی کمانداری میں تھا۔ اس کے بعد عقبی لشکر کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اور ان دو حصوں میں سے ایک حصے کا سالار شہزادہ خلیل اور دوسرے حصے کا سالار آک بوغا تھا۔ پس اپنے لشکر کی تقسیم کے ساتھ تیمور نے برق رفتاری سے بغداد کی طرف کوچ کیا۔
دوسری طرف بغداد کے سلطان احمد بن اویس نے اپنی سرحدوں پر جو ناظر اور جاسوس مقرر کیے تھے، انہوں نے جب تیمور کے لشکر کی یلغار کے باعث فضاؤں کے اندر گرد و غبار کے طوفان اڑتے دیکھے تو انہوں نے نامور کبوتر چھوڑ دیے، اور ان کے ذریعے انہوں نے سلطان احمد بن اویس کو یہ پیغام بھجوایا کہ تیمور اپنی لشکر کے ساتھ بغداد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس طرح ان ناظروں نے بروقت اپنے سلطان کو تیمور کے حملے سے آگاہ کر دیا تھا۔ تیمور کو بھی خبر تھی کہ بغداد کے سلطان احمد نے اس کے حملوں کی روک تھام کے لیے اپنی سرحدوں پر ناظر مقرر کر رکھے ہیں، لہٰذا جب وہ سلطان احمد کی ایک سرحدی بستی کے پاس آیا تو اس نے بستی کے کچھ سرکردہ لوگوں کو پکڑ لیا اور انہیں حکم دیا کہ ان ناظروں کو میرے سامنے پیش کرو۔ پس بستی کے ان سرداروں نے جو ناظروں کو جانتے تھے، بغیر کسی حیل و حجت کے ناظروں کو تیمور کے سامنے پیش کر دیا۔ جب یہ ناظر تیمور کے سامنے آئے تو اس نے ان سے پوچھا، کیا تم لوگ میرے حملے کی اطلاع اپنے سلطان کو دے چکے ہو؟ وہ ناظر بیچارے خوف کے مارے انکار نہ کر سکے اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ وہ تیمور کے حملے کی اطلاع اپنے سلطان کو کر چکے ہیں۔ تیمور ان کی طرف سے سچی بات سن کر خوش ہوا اور اس نے انہیں حکم دیا کہ اب نامور کبوتروں کے ذریعے اپنے سلطان کو ایک اور پیغام بھجواؤ، اور اس پیغام میں اپنے سلطان کو لکھو کہ جس لشکر کے آنے کی اطلاع ہم نے آپ کو پہلے دی تھی وہ امیر تیمور کا لشکر نہیں بلکہ وہ ترکمان ہیں جو تاتاریوں سے بچ کر اس طرف بھاگ آئے ہیں۔ ان ناظروں نے تیمور کے حکم کے مطابق یہ پیغام بھی نامور کبوتروں کے ذریعے سلطان احمد کی طرف بھجوا دیا۔ ناظروں سے یہ پیغام بھجوانے کے بعد تیمور اپنے لشکر کے ساتھ بغداد کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ تیمور نے اپنی طرف سے ایک بہترین چال چلی تھی۔ اس چال سے وہ سلطان احمد کو دھوکے اور غفلت میں رکھ کر اچانک اسے جا لینا چاہتا تھا، اور اس کی نیت تھی کہ سلطان احمد کو گرفتار کر کے اس کا سر قلم کر دے، لیکن سلطان احمد تیمور کی اس جانسی اور فریب میں نہ آیا۔ اپنے سرحدی ناظروں کی طرف سے کبوتروں کے ذریعے پہلا پیغام ملتے ہی بغداد سے فرار کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ اس نے اپنا سارا مال و اسباب، دولت و خزانہ اور اہل و عیال دریا دجلہ کی اس پار پہنچا دیے۔ اپنے محافظ سواروں کو اس نے تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ اتنی دیر تک نامور کبوتر دوسرا پیغام لے کر بھی پہنچ گئے، لیکن سلطان احمد اس دوسرے پیغام کے دھوکے میں نہ آیا۔ وہ شہر میں تھوڑی دیر اس لیے رکا رہا کہ تیمور کے آنے کی خبر کی تصدیق ہو جائے، اور جب یہ تصدیق ہو گئی تو اس نے دریا دجلہ پر کشتیوں کے پل کو توڑ دیا اور اپنی شمس نام کی کشتی میں بیٹھ کر وہ دریا دجلہ کے پار چلا گیا، اور وہاں سے وہ اپنے اہل و عیال اور مال و اسباب سمیت دمشق کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ طوفانی انداز میں یلغار اور پیش قدمی کرتے ہوئے تیمور بغیر کسی مزاحمت کے شوال 795 ہجری کو بغداد میں داخل ہوا، اور شہر فتح کر کے اس نے اس پر قبضہ کر لیا۔ بغداد میں داخل ہونے کے بعد تیمور کو جب خبر ہوئی کہ اس کی مزاحمت اس بنا پر نہیں کی گئی کہ بغداد کا سلطان شہر چھوڑ کر بھاگ چکا ہے، تیمور کو جب احمد بن اویس کی اس فرار کی خبر ملی تو اسے بڑا دکھ ہوا، کیونکہ اس نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ احمد بن اویس کو وہ زندہ گرفتار کر کے اس کا سر قلم کرے گا، اور پھر بغداد کے اندر وہ اپنے نام کا خطبہ اور اپنا سکہ جاری کرے گا۔ تاہم اس نے فیصلہ کیا کہ احمد بن اویس کو بھاگ کر جانے نہ دے گا، اس لیے اس نے شہزادہ خلیل اور آگ بوغا کو ایک لشکر دے کر اس کے تعاقب میں روانہ کر دیا تھا۔ سلطان احمد اویس کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ تیمور نے اس کے تعاقب میں اپنے تاتاری سپاہی لگا دیے ہیں، اور سلطان احمد یہ بھی جانتا تھا کہ منگول اور تاتاری شکاری کتے کی طرح اس وقت تک اپنے دشمن کا تعاقب کرتے ہیں جب تک اسے پکڑ نہیں لیتے۔ یہاں پر سلطان احمد نے اپنی عمدہ عسکری فراست کا ثبوت دیا۔ سلطان کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے جو لشکر تھا اس کا ایک حصہ اس نے علیحدہ کیا، اور اس حصے کو اس نے مزید حصوں میں بانٹ کر اپنے پیچھے چھوڑ دیا تاکہ یہ دستے تعاقب کرنے والے تاتاریوں کو اپنے ساتھ الجھائے رکھیں اور خود اسے دمشق کی طرف بھاگ جانے کا موقع مل جائے، اور ان دستوں نے ایسا ہی کیا۔ تعاقب کرنے والے تاتاریوں کو انہوں نے جگہ جگہ اپنے ساتھ الجھا لیا، اور یوں سلطان احمد تیزی سے سفر کرتا ہوا دمشق کی طرف چلا گیا، اور تعاقب کرنے والے تاتاری ناکام واپس لوٹ گئے۔ تاہم تاتاری اس کے اہل و عیال میں سے کچھ کو گرفتار کرنے میں ضرور کامیاب ہو گئے تھے۔ اہل بغداد نے تیمور کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا اور اسے خراج بھی ادا کیا۔ وہ محل جو کبھی خلفائے اسلام کے مسکن ہوا کرتے تھے، وہاں تاتاری دندناتے پھرتے تھے۔ تیمور جس طرح آندھی اور طوفان کی طرح بغداد شہر میں داخل ہوا تھا، اسی طرح تیزی اور سرعت کے ساتھ وہ وہاں سے واپس بھی کوچ کر گیا۔
بغداد پر اس نے اپنا حاکم مقرر کر دیا، تاہم شہر کو خوب لوٹا گیا۔ بدمستی کے عالم میں تیمور کے لشکروں نے عمدہ قسم کی شراب دریائے دجلہ میں بہائی، تاہم بغداد کے صناعوں، منجموں اور معماروں کو تیمور اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بغداد سے سمرقند کی طرف سفر کرتے ہوئے تیمور نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، اور جب وہ اپنے خیمے میں سیف الدین، نور الدین، شاہ رخ، محمد سلطان، پیر محمد اور چند دیگر سالاروں کے ساتھ محو گفتگو تھا، اس وقت اس کا ایک ہر دل عزیز ناظر خیمے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی تیمور نے پوچھا، کیا تم ہمارے لیے کوئی نئی خبر لے کر آئے ہو؟ اس ناظر نے کہا، اے امیر، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے اہل خانہ میں سے شہزادہ خلیل سے متعلق ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ وہ خبر آپ سے میں تخلیہ میں کہوں۔ تیمور نے اپنے سامنے بیٹھے لوگوں کو بغور دیکھا، پھر اس نے نرم آواز میں اس ناظر کو مخاطب کر کے ایک طرح سے فیصلہ کن انداز میں کہا، اس وقت جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں میرے لواحقین بھی شامل ہیں اور میرے لشکر کے سرکردہ سالار بھی۔ ان لوگوں سے میرا کوئی پردہ نہیں، جو کچھ کہنا ہے ان کی موجودگی ہی میں کہو۔ اس ناظر نے بغیر کسی تمہید کے جٹ کہہ دیا، اے آقا، شہزادہ خلیل نے ایران سے آنے والی اور حرم سرا میں کام کرنے والی لونڈی شاری ملک کے ساتھ خفیہ طور پر شادی کر رکھی ہے۔ یہ خبر سن کر تیمور نے مدھم آواز میں اس ناظر سے کہا، اب تم جاؤ، تم نے مجھے ایک محتاط کر دینے والی خبر سنائی ہے۔ وہ ناظر جب باہر نکل گیا تو تیمور کی حالت غصے اور غضب میں یک بیک بدل کر رہ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے سارے ذائقے کڑوے اور کسیلے ہو گئے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں غصے کا ایک طوفان انگڑائیاں لینے لگا تھا، اس کے چہرے پر نفرت اور ناپسندیدگی کی آندھیوں کا نزول ہونے لگا تھا۔ اس خبر پر اس کی گردن جھک گئی تھی اور وہ دن کی سانسوں اور ہاتھ کی پرپیچ لکیروں کی طرح چپ اور خاموش ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ تیمور نے اپنی گردن سیدھی کی، وہاں بیٹھے لوگوں پر ایک خوف برساتی نگاہ ڈالی۔ اس کی حالت ابھی تک اجاڑ چٹیل اور اداس ویرانوں جیسی ہو رہی تھی۔ وہ خاموش تھا، گویا اس کی زبان پترا گئی ہو، اور وہ ابھی تک غصے کے خونخوار اور وحشی بہکاؤ کا شکار تھا۔ پھر تیمور نے اپنے آپ کو کسی قدر سنبھالا اور ہیجان خیز سی آواز میں اس نے وہاں بیٹھے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگ جاؤ اور مجھے اس موضوع پر سوچنے دو۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے اور باہر نکلنے لگے تھے۔ جب سب سے آخر میں سیف الدین، نور الدین، محمد سلطان اور پیر محمد بھی باہر جانے لگے تو ان چاروں کو تیمور نے آواز دے کر بلایا اور افسردہ سے لہجے میں اس نے کہا، تم چاروں بیٹھو، اس موقع پر میں تمہاری ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ جب وہ چاروں دوبارہ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تب تیمور نے افسردہ لہجے میں انہیں مخاطب کر کے کہا، اے میرے عزیزو، اس خلیل نے اپنے رویے سے مجھے بے حد مایوس کیا ہے۔ یہ بالکل اپنے باپ میران شاہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں اسے بے راہ رو نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنے اس خون کو خراب اور ضلالت میں ملوث نہ ہونے دوں گا۔ محمد سلطان، تم ابھی اور اسی وقت اپنا کوئی آدمی سمرقند روانہ کرو، اس کے ذمے تم یہ کام لگاؤ کہ وہ میرے سمرقند پہنچنے سے حالات کا پوری طرح جائزہ لے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کرے کہ خلیل اور شاری ملک سے متعلق یہ خبر کہاں تک درست ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میں سمرقند میں داخل ہوں اسی وقت مجھے اس واقعے کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے تاکہ میں اصلیت جان سکوں، اور اگر اس واقعے میں کوئی سچائی ہو تو خلیل اور شاری ملک دونوں کو اپنے روبرو بلا کر دونوں کو کڑی سزا دے سکوں۔ اس لیے کہ کسی صورت میں یہ پسند نہ کروں گا کہ آل تیمور کا کوئی شہزادہ حرم کی کسی معمولی کنیز سے شادی کرے، اور وہ بھی شاری ملک جیسی کنیز سے جو اس سے پہلے رقاصہ رہی اور نہ جانے کہاں کہاں سے ہوتی ہوئی سیف الدین کے ذریعے سمرقند پہنچ گئی۔ اے سیف الدین، کاش تم ایران سے صرف نور الدین کو ہی اپنے ساتھ لے کر آئے ہوتے۔ اس موقع پر سیف الدین نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، اے آقا، میں نے تو اسے آپ کے حضور آپ کی خوشنودی کے لیے ایک رقاصہ ہی کی حیثیت سے پیش کیا تھا، لیکن آپ نے اسے حرم سرا کی کنیز بنا دیا۔ میں کیا جانتا تھا کہ ایک کنیز کی حیثیت سے وہ اس قدر طوفان کھڑا کر دے گی۔ تیمور نے اس بار سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے عزیزو، گواہ رہنا کہ میں شاری ملک کے خلاف کارروائی کرنے میں حق بجانب ہوں۔ اب تم سب جاؤ اور مجھے اس سے متعلق سوچنے کے لیے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ ہی تیمور گہری سوچوں میں کھو گیا تھا، جبکہ سیف الدین، نور الدین، شہزادہ محمد سلطان اور پیر محمد وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ اس وقت تیمور کی حالت ایسی ہو رہی تھی
جیسے خشمناک فطرت میں سوگ کا عصا، جیسے دن رات کی اذیت کے اندر پھیلتا ہوا نفرتوں کا زہر۔ ایک سپاہی بھاگتا ہوا شہزادہ خلیل کے خیمے میں داخل ہوا اور شہزادہ خلیل کو اس نے مخاطب کر کے کہا، اے آقا، غضب ہو گیا۔ امیر تیمور کے ایک ناظر نے امیر کے کانوں میں یہ خبر ڈال دی ہے کہ شہزادہ خلیل نے شاری ملک کو اپنی بیوی بنا لیا ہے، اور اس وقت غصے میں امیر تیمور کی حالت موت کے پیمبر اور وحشی جلاد کی سی ہو رہی ہے۔ اس معاملے میں شاید وہ آپ سے تو کوئی باز پرس نہ کریں، لیکن سزا کے طور پر شاری ملک کو ضرور قتل کرا دیں گے۔ اور اے آقا، آپ کے دادا نے محمد سلطان کے ذریعے ایک شخص کو سمرقند کی طرف روانہ بھی کیا ہے کہ وہ ان کے سمرقند پہنچنے تک حالات کی حقیقت جان رکھے اور انہیں شانی ملک کے خلاف کوئی کارروائی کرنے میں آسانی ہو۔ اگر ہم نے کوئی قدم نہ اٹھایا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خبر تک نہ ہوگی اور شاری ملک کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ خلیل نے چونک کر کہا، نہیں، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ تم ابھی اور اسی وقت سمرقند روانہ ہو جاؤ، وہاں شاری ملک سے ملو اور میری طرف سے اسے یہ پیغام دو کہ وہ فوراً سرائے مکفون کے مالک سودون کے پاس پناہ لے لے، اور جب تک حالات درست نہیں ہو جاتے وہ اسی سرائے کے اندر ہی رہے گی اور میں اسی سرائے میں اس سے ملتا رہوں گا۔ اب تم فوراً یہاں سے سمرقند کی طرف کوچ کر جاؤ۔ شہزادہ خلیل کے اس ذاتی ناظر نے جواب میں کچھ نہ کہا اور اپنے سر کو وہ خم کرتا ہوا خیمے سے نکل گیا تھا۔